السلام علیکم۔ پروگرام ہے نور حیات اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان۔ دوستو، مقدس یوحنا کے انجیلی بیان میں چلتے چلتے ہم اس انجیلی بیان کے اختتام تک پہنچ چکے ہیں۔ پچھلے چند پروگراموں میں ہم نے خداوند یسوع مسیح پر چلائے جانے والے مقدمہ جات کو دیکھا تھا، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کس طرح یہودیوں نے چلا چلا کر پینتس پیلاطس کو مجبور کیا کہ وہ خداوند یسوع مسیح کو مصلوب کر دے، یہاں تک کہ آخر میں ان کے رہنماؤں نے یہ کہا کہ قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں۔ انہوں نے کبھی بھی قیصر کو یا رومی حکومت کو تسلیم نہیں کیا تھا، لیکن یسوع سے دشمنی میں وہ قیصر کو اپنا بادشاہ ماننے پر تیار ہو گئے۔ دوستو، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ نجات جو خدا نے یہودیوں کی طرف بھیجی تھی، انہوں نے خود اپنے ہاتھ سے رومیوں کے حوالے کر دی، لیکن یہ خدا کے ازلی منصوبہ کے تحت تھا۔ خدا نے پہلے بنی اسرائیل کو چن لیا اور ان کو یہ مینڈیٹ دیا کہ انہوں نے دوسری قوموں کو خدا تک لے کر آنا ہے، لیکن بنی اسرائیل اس میں ناکام ہو گئے۔ انہوں نے اپنے ارد گرد ایک دائرہ کھینچ لیا اور کہا کہ صرف اور صرف ہم خدا کی بادشاہی میں جانے کے اہل ہیں، غیر قوموں کو یہ استحقاق حاصل نہیں ہے۔ وہ اپنے مشن میں فیل ہو گئے، وہ کام جو ان کو دیا گیا تھا اس میں بری طرح ناکام ہو گئے۔ تو خدا نے پیش گوئیوں اور اپنے منصوبہ کے تحت پھر خداوند یسوع مسیح کو بھیجا، اور خداوند یسوع مسیح کا پہلا کام یہ تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو چھڑائے، ان کو مخلصی دے، ان کو خدا کی نجات میں شامل کرے، تاکہ وہاں سے پھر غیر قوموں کی نجات کا سلسلہ شروع ہو سکے۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ علامتی طور پر سمبولکلی یہودیوں نے خود خداوند یسوع مسیح کو رومیوں کے حوالے کر دیا اور چلاتے رہے کہ اس کو مصلوب کر، اس کو مصلوب کر۔ یہاں تک ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ہماری خاطر تو برابا کو چھوڑ دے اور یسوع کو مصلوب کر۔ پینتس پیلاطس کے بارے میں ہم کافی بحث کر چکے ہیں۔ وہ ایک کمزور حکمران تھا، ایک کمزور گورنر تھا۔ وہ یہودیوں کے پریشر میں آ گیا، لیکن وہ ایک بہت بڑا کام کر گیا۔ ایک سے زیادہ مواقع پر اس نے کہا کہ میں اس شخص میں کوئی گناہ نہیں پاتا، یہ بے گناہ ہے۔ وہ کام جو قربانی سے پہلے کاہن کو کرنا چاہیے تھا، وہ پینتس پیلاطس نے کر دیا۔ آج ہم کہانی کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں، اور میں اسی طرح سے چلوں گا۔ میں کوئی بڑا حصہ انجیل مقدس کا آپ کے سامنے نہیں پڑھ رہا، ہم چھوٹے چھوٹے حصوں کو لے کر ایک کہانی کی صورت میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ پچھلے حصے کا اختتام اس بات پر ہوا تھا کہ قیصر کے سوا ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، اس کو مصلوب کر، کیونکہ یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ آج ہم کہانی کو مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 19ویں باب کی 16ویں آیت سے آگے لے کر چلیں گے۔ انجیل جلیل میں لکھا ہے، اس پر اس نے اس کو ان کے حوالہ کیا کہ مصلوب کیا جائے، پس وہ یسوع کو لے گئے۔ جب پریشر حد سے زیادہ بڑھ گیا تو پینتس پیلاطس مجبور ہو گیا کہ وہ یسوع مسیح کو مصلوب کیے جانے کے لیے سپاہیوں کے حوالے کر دے۔ اور یہاں پر لکھا ہے، اور وہ اس کو لے گئے۔ میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 53واں باب اور اس کی 7ویں آیت سے۔ وہ ستایا گیا تو بھی اس نے برداشت کی اور منہ نہ کھولا، جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں، اور جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے زبان ہے، اسی طرح وہ خاموش رہا۔ جس طرح برہ جسے ذبح کرنے کو لے جاتے ہیں۔
یوحنا استباغی نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا تھا، دیکھو خدا کا برہ جو جہاں کا گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ لے گئے سپاہی خداوند یسوع مسیح کو پکڑ کر لے گئے۔ یسایہ خداوند یسوع مسیح کو برہ سے تشبیہ دے رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جس طرح بھیڑ اپنے بال کترنے والوں کے سامنے بے بس ہے، اسی طرح وہ اپنے لے جانے والوں کے سامنے بے بس تھا۔ یہ بھی بڑی خوبصورت ایک مثال ہے۔ جس دن بھیڑ کو بال کترنے کے لیے لے کر جایا جاتا تھا، وہ بھیڑ کی زندگی میں سب سے بہترین دن ہوتا تھا۔ اس دن اس کو اپنے چرواہے کی فل اٹینشن مل رہی ہوتی تھی، وہ توجہ کا مرکز ہوتی تھی۔ چرواہا اس کو لے کر جاتا تھا، اس کو نہلاتا تھا، دھلاتا تھا، اس کے بال سکھاتا تھا، اور پھر اس کو کان سے پکڑ کر اس مقام پر لے جاتا تھا جہاں پر اس کے بال کترے جاتے تھے۔ اس سے پہلے وہ بڑی سرشار ہوتی تھی کہ آج میں اپنے چرواہے کے بڑے قریب ہوں، لیکن انجام بال کترنے پر ہوتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو لے جایا گیا، اور وہ اپنی صلیب آپ اٹھائے ہوئے اس جگہ تک باہر گیا جو کھوپڑی کی جگہ کہلاتی ہے، جس کا ترجمہ عبرانی میں گلگتہ ہے۔ یہ دستور تھا، رومیوں کا یہ دستور تھا کہ جس کو صلیب کی سزا دے دی جاتی تھی، وہ اپنی صلیب خود اٹھا کر اس مقام تک لے کر جاتا تھا جہاں پر اس کو مصلوب کیا جانا ہوتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں یوحنا ہماری توجہ کلام مقدس کے ان حصوں کی طرف دلانے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں نبوتیں کی گئیں، جہاں کے واقعات اس پورے واقعے کی تمثیل ہیں، ان کا عکس ہیں۔ یسوع بھی ایک عام مجرم کی طرح اپنی صلیب اٹھائے ہوئے اس مقام کی طرف جا رہے ہیں جو گلگتہ کہلاتا ہے، جس کو کھوپڑی کہا جاتا تھا۔ پرانے عہد کا ایک اور واقعہ یاد آ گیا۔ خدا نے ایک بوڑھے باپ کو کہا کہ اپنے بیٹے، اپنے عزیز ترین بیٹے کو اس مقام پر لے جا اور اسے قربان کر جو میں تجھے دکھاؤں گا۔ وہ بوڑھا باپ رخت سفر باندھ کر اپنے ملازموں کو ساتھ لے کر، بیٹے کو ساتھ لے کر چل پڑا۔ 3 دن کی دوری سے خدا نے اس کو وہ مقام دکھا دیا جہاں پر بیٹے کی قربانی ہونی تھی، یعنی موریا کی پہاڑیاں۔ ابراہیم نے نوکروں سے کہا، تم یہیں رکو، میں اور میرا بیٹا ذرا آگے تک ہو کر آتے ہیں۔ اور وہ لکڑیاں جو مذبح کے لیے، جو بیٹے کی قربانی کے لیے لے کر جانی تھیں، وہ اس نے اسحاق پر جو جوان تھا لاد دیں۔ وہاں بھی ایک بیٹا قربان ہونے کے لیے جا رہا تھا، وہ لکڑیاں اپنے اوپر لادے ہوئے جن پر اس کو قربان ہونا تھا۔ یہاں پر بھی ایک بیٹا ہے جو اپنی صلیب اپنے کاندھے پر رکھ کر سوئے دار چلا جا رہا ہے۔ رومیوں کا یہ دستور تھا کہ وہ جب کسی کو مصلوب کرتے تھے تو اس کو نشان عبرت بنایا جاتا تھا۔ اکثر صلیب کسی اونچے مقام پر دی جاتی تھی تاکہ دور اور نزدیک سے لوگوں کی نظر پڑ سکے۔ پھر ایسا مقام چنا جاتا تھا جو راہ کے کنارے ہو، کسی شاہراہ کے کنارے ہو، تاکہ آتے جاتے لوگ بھی اس شخص کو جو صلیب پر لٹکا ہے دیکھ سکیں اور عبرت حاصل کر سکیں۔ اور لکھا ہے کہ اپنے دستور کے مطابق رومی خداوند یسوع مسیح کو یروشلم کے باہر ایک مقام پر لے گئے جہاں پر ایک پہاڑی تھی جو دور سے دیکھنے میں انسانی کھوپڑی کی طرح نظر آتی تھی، اور عبرانی میں اس کا نام گلگتہ تھا۔ یروشلم کے باہر اکثر اسی مقام پر لوگوں کو مصلوب کیا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح کو بھی اسی جگہ پر لے جایا گیا۔
اب یہ بھی غور طلب بات ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو یروشلم کے باہر صلیب دی گئی۔ تو پھر آپ کی توجہ خدا کے کلام کی طرف دلوانا چاہوں گا۔ ساختنی قربانیاں یعنی گناہ کی قربانی یا جرم کی قربانی یا خطا کی قربانی جس پر انسان کا گناہ لادا جاتا تھا، اس کو ہیکل میں قربان نہیں کیا جا سکتا تھا، ہیکل میں جلایا نہیں جا سکتا تھا، تو اس کو شہر سے باہر کسی مقام پر لے جایا جاتا تھا۔ ہاں، اس کے جو انر پارٹس ہوتے تھے، اس کے گردے اور چربی اور دوسری چیزیں، ان کو ہیکل میں جلایا ضرور جاتا تھا، لیکن باقی بدن کھال سمیت شہر سے باہر جلایا جاتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح پر بھی چونکہ اس وقت پورے جہاں کا گناہ لدا ہوا ہے، اس لیے ان کو شہر سے باہر لے جایا گیا تاکہ وہ قربان کیے جا سکیں۔ اور لکھا ہے کہ 2 بدکاروں کے درمیان، 2 ڈاکوؤں کے درمیان، 2 باغیوں کے درمیان ان کو صلیب دی گئی، ایک دائیں ہیں اور ایک بائیں ہیں۔ وہ اپنی موت میں بھی بدکاروں کے درمیان گنا گیا۔ خدا کا کلمہ، خدا کا کلام جب مجسم ہو کر اس دنیا میں آیا تو اسے مکمل طور پر انسان بننا ضرور تھا۔ وہ اگرچہ راست باز تھا تو بھی وہ بدکاروں میں شمار کیا گیا تاکہ پوری کی پوری بشریت حاصل کر کے وہ پوری بنی نوع انسان کو بچا سکے۔ اور لکھا ہے، اور پیلاطس نے ایک کتابہ لکھ کر صلیب پر لگا دیا، اس میں لکھا تھا یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اس کتابہ کو بہت سے یہودیوں نے پڑھا، اس لیے کہ وہ مقام جہاں یسوع مصلوب ہوا شہر کے نزدیک تھا، اور وہ عبرانی، لاطینی اور یونانی میں لکھا ہوا تھا۔ اور یہودیوں کے سردار کائنوں نے پیلاطس سے کہا کہ یہودیوں کا بادشاہ نہ لکھ، بلکہ یہ کہ اس نے کہا میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ دوستو، ہوتا یہ تھا کہ جس بھی جرم میں صلیب کی سزا دی جاتی تھی، اور زیادہ تر یہ بغاوت کے مجرموں کو دی جاتی تھی، تو ان کا جو جرم ہوتا تھا یا جو فرد جرم ان پر عائد کی جاتی تھی، اس کو لکھ کر صلیب کے اوپر لگا دیا جاتا تھا تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ یہ جو شخص صلیب پر لٹکا ہوا ہے، اس نے ایسا کیا کیا کہ اس کو نشان عبرت بنا دیا گیا۔ یسوع پر یہودیوں نے جو الزام لگایا تھا وہ یہ تھا کہ یہ شخص اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ پہلے الزام تھا کفر کا، یہ خدا کو اپنا باپ کہتا ہے، یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر گردانتا ہے۔ لیکن جب یہودی عدالت سے نکل کر رومی عدالت میں گئے تو الزام بھی بدل گیا، فرد جرم بھی بدل گئی، یہ اپنے آپ کو یہودیوں کا بادشاہ کہتا ہے۔ اور دستور کے مطابق پیلاطس نے اسی فرد جرم کا ایک کتابہ لکھوا کر صلیب کے اوپر لگوا دیا۔ یہودیوں کو اس پر بہت اعتراض تھا، انہوں نے کہا نہیں، یہ یہودیوں کا بادشاہ نہیں ہے، کتابے پر یہ لکھوا کہ یہ کہتا ہے کہ میں یہودیوں کا بادشاہ ہوں۔ لیکن پیلاطس نے یہودیوں کی ایک نہیں مانی، اور صلیب پر لکھا کیا گیا، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ اور یوحنا ہمیں بتاتے ہیں کہ 3 زبانوں میں یہ کتابہ لکھا گیا۔ عبرانی، چونکہ معودہ ملک کی زبان تھی، فلسطین کی زبان تھی، اس میں بھی وہ جرم لکھ دیا گیا۔ لاطینی، چونکہ سرکاری زبان تھی، رومی حکومت تھی، اس لیے لاطینی میں بھی لکھا گیا۔ اور یونانی ایک طرح سے دفتری زبان تھی، وہ زبان تھی جس کو اکثر لوگ سمجھ لیتے تھے، اس لیے یونانی میں بھی لکھ دیا گیا۔ دوستو ذرا غور کریں، صلیب کے اوپر لکھا ہے یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔
تو جس کو وہ تینوں زبانیں آتی ہوں گی کم از کم وہ اپنی زبان سے 3 دفعہ یہ اقرار کرتا ہوگا کہ یہ یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ ہے۔ What a comedy of errors! اور جب 3 دفعہ ایک بات دہرا دی جائے تو وہ ثابت ہو جاتی ہے، یسوع ناصری یہودیوں کا بادشاہ۔ خیر کہانی آگے بڑھتی ہے۔ جب سپاہی یسوع کو مصلوب کر چکے تو اس کے کپڑے لے کر 4 حصے کیے، ہر سپاہی کے لیے 1 حصہ اور اس کا کرتا بھی لیا۔ یہ کرتا بن سلا سراسر بنا ہوا تھا، اس لیے انہوں نے آپس میں کہا کہ اسے پھاڑے نہیں بلکہ اس پر کرا ڈالیں تاکہ معلوم ہو کہ کس کا نکلتا ہے۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ نوشتہ پورا ہو جو کہتا ہے کہ انہوں نے میرے کپڑے بانٹ لیے اور میری پوشاک پر کرا ڈالا۔ چنانچہ سپاہیوں نے ایسا ہی کیا۔ صلیب دینے کے لیے کم از کم 4 سپاہیوں کی ضرورت پڑتی تھی، اور اس شخص کو جس کو مصلوب کیا جا رہا ہوتا تھا اس کے کپڑوں پر ان 4 کا حق ہوتا تھا۔ وہ کپڑے برابر ان میں تقسیم کر لیے جاتے تھے۔ یقیناً آپ اس وقت کچھ سوچ رہے ہیں۔ جی ہاں دوستو، صلیب پر لٹکا ہوا شخص بالکل برہنہ ہوتا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ طبعی موت مرے، وہ شرم سے کتنی دفعہ مر چکا ہوتا تھا، اور میرے اور آپ کے مسیحا کو میری خاطر، آپ کی خاطر یہ شرمندگی اٹھانی پڑی۔ دستور کے مطابق کپڑے بانٹنے کی رسم شروع ہو گئی، لیکن یسوع کے بدن سے آخری اترنے والا کپڑا لکھا ہے ایک کرتا تھا، اور یوحنا ہمیں کافی تفصیل میں بتاتے ہیں کہ وہ کرتا کیسا تھا۔ لکھا تھا وہ بن سلا سراسر بنا ہوا تھا۔ اس کرتے کو خیتون کہا جاتا تھا۔ یہ کاہنوں کا انڈر گارمنٹ تھا، زیر جامہ تھا جو وہ اپنے دوسرے لباس کے نیچے پہنا کرتے تھے۔ اکثر کاہنوں کی مائیں یہ کرتا بنا کرتی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا اپنی منت کے مطابق حنا نے اپنا بیٹا سیمویل خداوند کی خدمت کے لیے نوعمری میں ہی دے دیا، اور وہ اور اس کا شوہر ہر سال اپنے بیٹے کو ملنے جایا کرتے تھے، اور وہاں لکھا ہے کہ حنا اس کے لیے ایک کرتا بنا کر لے جایا کرتی تھی۔ یہ وہی کرتا تھا جو ایک کاہن کی ماں اپنے بیٹے کے لیے بناتی تھی۔ سیمویل چونکہ قد کاٹھ میں بڑھتا چلا جا رہا تھا، اس کو ہر سال ایسے ہی ایک نئے کرتے کی ضرورت پڑتی تھی۔ یہ کاہنوں کے لباس کا ایک اہم جز تھا، اور سب سے آخر میں یسوع کے بدن سے اتارا جانے والا کپڑا یہ کرتا تھا۔ میں دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید یہ مریم نے بنا ہوگا۔ اب چونکہ یہ ایک پیس میں ہے، یہ بنا ہوا ہے، سراسر بنا ہوا ہے، یہ سلا ہوا نہیں ہے، تو سپاہیوں نے سوچا کہ اس کے ٹکڑے نہ کیے جائیں بلکہ اس پر کرا ڈالا جائے۔ لیکن یوحنا فوراً سے ہمیں بتا دیتے ہیں یہ اس لیے ہوا کہ نوشتہ پورا ہو، جو کچھ زبور 22 میں لکھ دیا گیا تھا وہ پورا ہو جائے کہ انہوں نے میرے کپڑوں پر کرا ڈالا۔ جو کچھ ہو رہا ہے نوشتوں کو پورا کرنے کے لیے ہو رہا ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہوئی جس کے پہلے کوئی نہ کوئی پیش گوئی موجود نہ ہو۔ اور یہاں لکھا ہے اور یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں اور اس کی ماں کی بہن مریم، کلوپاس کی بیوی اور مریم مگدلینی کھڑی تھیں۔ دوستو، صلیب کی سزا اس قدر بھیانک تھی، اس قدر ہولناک تھی
کہ گھر والوں کو صلیب کے قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، خاندان والوں کو قریب آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، اور خاص کر عورتوں کو تو بالکل بھی صلیب کے قریب آنے نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن یہاں کچھ خواتین کا ذکر ہے جو دھن کی ایسی پکی تھیں کہ یسوع کے پیچھے چلتی چلتی وہ یسوع کی صلیب کے قریب پہنچ گئیں۔ اب یہ خواتین 4 تھیں یا 3 تھیں، اس پر بحث کی جا سکتی ہے۔ کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر 4 خواتین تھیں، کچھ مفسرین کا یہ خیال ہے کہ وہاں پر 3 خواتین تھیں جن کا یہاں پر ذکر ہے، اور تینوں کا نام مریم تھا۔ ایک تو مریم خداوند یسوع مسیح کی ماں تھیں، اور دوسری مریم ہی کی بہن تھیں جو کہ کلوپاس کی بیوی بھی تھیں، اور تیسری مریم مگدلینی تھی۔ 3 کا نام تو میں نے آپ کو بتا دیا، یسوع کی ماں مریم، ان کی بہن مریم، اور پھر مریم مگدلینی، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کلوپاس کی بیوی ایک اور چوتھی شخصیت تھی۔ خیر، وہ 4 ہوں یا 3 ہوں، اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہمیں ان کے جذبے کو سلام کرنا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کے پیچھے چلتی چلتی اس کی صلیب تک پہنچ گئیں۔ شاید بہت قریب نہیں آئی ہوں گی سپاہیوں کے ڈر سے، لیکن وہ کسی ایسے مقام پر ضرور ہیں جہاں وہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ کلام میں لکھا ہے، یسوع نے اپنی ماں اور اس شاگرد کو جس سے محبت رکھتا تھا پاس کھڑے دیکھ کر ماں سے کہا کہ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے، اور اسی وقت سے وہ شاگرد اسے اپنے گھر لے گیا۔ اب وہ سب کی سب خواتین اور یسوع کے جو شاگرد وہاں پر کھڑے ہیں، وہ سب کے سب اس کرتے کو دیکھ رہے ہیں، اور میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ یہ کرتا کاہنوں کے لباس کا ایک حصہ تھا، اور شاید ان کے دلوں میں یہ خیال آ رہا ہو کہ اب تو یہ کرتا بھی اس کے بدن سے اتر گیا، اب تو یہ کہانی شاید ختم ہو گئی، اب تو اس کو مصلوب کیے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر یہ مصلوب ہو گیا تو وہ ایک متھ جس کے پیچھے ہم 3 سال سے چل رہے تھے وہ ختم ہو جائے گی، اور ہمارے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ دھیان کرتے میں لگا ہوا ہے، اچانک صلیب سے ایک آواز گونجتی ہے، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ دوستو، اگر سطحی طور پر دیکھا جائے تو یہ ایک بیٹے کی اپنی ماں سے محبت ہے۔ وہ اپنی ماں کو اکیلے نہیں چھوڑ کر جانا چاہتا، وہ اپنی ماں کو اس شخص کے حوالے کر کے جانا چاہ رہا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتا ہے، یوحنا کے حوالے کر کے جانا چاہ رہا ہے۔ یہ فرما برداری ہے، یہ سعادت مندی ہے، یہ یسوع کی اپنی ماں کے لیے محبت ہے۔ لیکن یہاں پر چند ایسی چیزیں ہیں جو غور طلب ہیں۔ ایک تو میں نے کہا وہ پورا منظر، لوگوں کی نگاہیں اس کرتے میں پھنسی ہوئی ہیں، صلیب سے ایک آواز آتی ہے، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ یہ الفاظ یہودی نکاح کی لٹرجی میں شامل ہیں۔ جب کوئی کاہن نکاح پڑھاتا تھا یا ربی نکاح پڑھاتا تھا، تو جب نکاح پڑھایا جا چکا ہوتا تھا تو وہ کہتا تھا، اے عورت، دیکھ تیرا شوہر یہ ہے، اور وہ پھر اس شخص سے کہتا تھا، اے شوہر، اے شخص، اے مرد، دیکھ تیری بیوی یہ ہے، اور وہاں پر ایک نیا رشتہ قائم ہو جاتا تھا۔ یسوع مسیح نکاح کی لٹرجی کو دہرا رہے ہیں، لیکن الفاظ کے ہیر پھیر سے اپنی ماں سے کہا، اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ اپنے شاگرد سے کہا، دیکھ تیری ماں
یہ ہے، یعنی صلیب کے نیچے خداوند یسوع مسیح ایک نیا رشتہ قائم کرنے جا رہے ہیں۔ سطحی طور پر تو وہ ایک رشتہ ہے جو دو انسانوں کے درمیان قائم کیا جا رہا ہے۔ یسوع کو اپنی ماں کی فکر ہے، یسوع کے اور بھائی بہن بھی ہیں، لیکن روایت کے مطابق وہ یوسف کی پہلی شادی سے تھے، وہ ستیلے تھے۔ تو یسوع اپنی ماں کو اس شاگرد کے حوالے کرتے ہیں جن سے وہ سب سے زیادہ محبت رکھتے ہیں، لیکن یہاں یسوع نے ایک نیا رشتہ قائم کر دیا۔ کلام مقدس میں عورت کلیسیا کی علامت ہے۔ آپ پیدائش 3 باب پڑھ لیجئے، آپ مکاشفہ کی کتاب کا 12واں باب پڑھ لیجئے۔ عورت سمبل ہے، علامت ہے کلیسیا کی۔ تو وہ لوگ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اب یسوع کی کہانی ختم ہو گئی، یسوع نے کہا کہانی ختم نہیں ہوئی، میں کہانی کو ایک نیا موڑ دینے جا رہا ہوں، یہ کہانی اب آگے میری کلیسیا کی بدولت چلے گی، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنی کلیسیا کو اپنے شاگردوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ جان کیلون کہتے ہیں کہ اگر خدا ہمارا باپ ہے تو کلیسیا ہماری ماں ہے۔ یسوع نے کہا کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، کہانی میں ایک نیا موڑ آ گیا ہے، اب میں تو نہیں رہوں گا، لیکن وہ کام جو میں کرنے آیا تھا وہ مکمل کر کے میں اب اپنا مشن اپنی کلیسیا کے حوالے کر رہا ہوں، اور اپنی کلیسیا کو میں اپنے شاگردوں کے، رسولوں کے ہاتھ میں دے کر جا رہا ہوں۔ ایک نیا رشتہ قائم ہو گیا، اور جیسے کہ ایک دلہا دلہن کے رشتے کے قائم ہونے سے ایک نیا خاندان وجود میں آتا ہے، اسی طرح اس نئے رشتے کے قائم ہونے سے جو صلیب پر قائم ہوا، ایک نیا معاشرہ وجود میں آیا۔ وہ معاشرہ کلیسیا کہلاتا ہے، اور یہی کلیسیا ہے جو آج خدا کے مشن کو، خداوند یسوع مسیح کے مشن کو آگے لے کر چل رہی ہے۔ اے عورت، دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور شاگرد سے کہا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ ہم اس کو جسمانی سطح پر بھی دیکھ سکتے ہیں اور روحانی سطح پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح نے آگے کی کہانی، آگے کا اسکرپٹ بیان کر دیا، اور لکھا ہے کہ یوحنا جس نے یہ انجیلی بیان لکھا، ایک سعادت مند شاگرد کی طرح مریم کو اس دن سے اپنے گھر لے گیا۔ دوستوں، مجھے بتایا جا رہا ہے کہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ کہانی بہت دلچسپ ہے، اور اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرا دل نہیں چاہ رہا کہ آج کا پروگرام ختم کروں، لیکن چونکہ وقت کی ضرورت ہے، ہم ضرور ملیں گے اگلی قسط میں، اگلے پروگرام میں ملیں گے، اور وہاں ہم اس کہانی کو مزید آگے لے کر چلیں گے۔ یسوع کی موت کو دیکھنا ہے، یسوع کی تدفین کو دیکھنا ہے۔ خداوند نے زندگی دی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔